ने कुरान मजीद में फरमाया, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदा ख़ास को सैर कराई, लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, रात के कुछ हिस्से में सैर कराई और मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक सैर कराई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बड़ी ही शानें अता फरमाई, बड़ी अज़मतें अता फरमाई। उन अज़मतों में से एक बहुत बड़ी अज़मत का नाम वाक़या मेराज है। मेरे भाइयों, जब से उम्मत के अंदर ख्यालात तकसीम हुए हैं, अपनी अपनी राय लोगों ने कायम की है, तो कुछ ऐसे ज़हनों ने भी कुछ इख्तरात ऐसी भी ज़माने में वज़ा की हैं। कहते हैं जी हुजूर की तालीमात ज़्यादा बयान होनी चाहिए, नबी पाक की शान बयान करने का क्या माना होगा। ये मिलाद का जलसा, मेराज की महफिल, हुजूर की अज़मतें, शानें, ये क्यों बयान होती हैं। सवाल ये है उन दोस्तों से कि अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया कि इन्ना अअतैना कल कौसर, महबूब बेशक हमने आपको खैर कसीर अता फरमाई, दी है अल्लाह ने, दी है अपने नबी करीम को। या अल्लाह तू देने वाला है, रसूल लेने वाले हैं, हमें क्यों बता रहा है। इस बात को समझिएगा, अल्लाह देने वाला है, हुजूर लेने वाले हैं। कुरान में क्यों जिक्र किया, तो रब फरमाता है तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि तुम मामूली महबूब के मानने वाले नहीं, उस महबूब के मानने वाले हो जिन्हें अल्लाह ने बड़ी ही खैर कसीर अता फरमाई। व रफाना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। तो या अल्लाह ये बात तू महबूब से कह लेता अकेले में, हमें क्यों बताई, कुरान में क्यों जिक्र हुआ। ये व रफाना लका ज़िक्रक में उम्मत के लिए क्या है, तो फरमाया तुम्हारे लिए ये है कि तुम उस महबूब के मानने वाले हो जिनके सारी दुनिया में चर्चे। आला हज़रत फरमाते हैं अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर भी लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर भी लगाइए तेरी ही दास्तान। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की अज़मतों का बयान, हुजूर की शानों का बयान, नबी पाक के तज़किरे, वो इसलिए हैं ताकि उम्मत मुस्लिमा सर उठा के जिए और वो लोगों को बताइए। हमारे हुक्मरान कई दफ़ा जब पाकिस्तान का और यूरोप का मुवाजना कर रहे होते हैं तो मुझे यूँ लगता है कि जैसे बड़े शर्मिंदा हैं पाकिस्तान में पैदा हो गए, बड़े परेशान हैं, उनको बड़ी तकलीफ है। काश ये मुवाजना इस तरह करते कि वो यूरोप वाले ईसाई और यहूदी हैं, अल्लाह ताला ने हमें महबूब करीम की उम्मत में पैदा फरमाया, तो फिर इनका मेयार और होता बात करने का, फिर इनके लफ्ज़ों में वो कमज़ोरी ना होती। देखो ना पाकिस्तान में कितने हमले हुए, कितने ज़्यादा मस्जिदों में बम फटे, कभी को हुक्मरान आया कि आओ मिल के जुमा पढ़ते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने ये काम करके कमाल नहीं कर दिया। हमारे तो अभी तक वो साहिवाल के यतीम बच्चों से मिलने कोई हुक्मरान नहीं गया, कोई नहीं गया, इसलिए कि ये कौम तो ऐसी है, हमेशा लाइनों में लग के वोट देती है। इनका क्या है, इन्होंने कल फिर गाड़ियों के पीछे उसी तरह भागना है, जेबों से स्टिकर बनवाने हैं, इश्तिहार छपवाने हैं। ये तो मतलब भेड़ बकरियां दो चार मर जाएं तो क्या अर्ज है, ये हमारा स्टेटस है हमारा, उनका क्या है। उनको तो पता है कि इनको कैसे यूज करना है। मैंने उस वक्त भी कहा था और आज भी कहता हूँ, नंबर प्लेट बदलने से गाड़ियां नई नहीं होती। गाड़ी बदले तो फिर उसका निज़ाम बदलता है, बदलना है तो उसका इंजन बदलो, नंबर प्लेटें ना बदलो। यहाँ नंबर प्लेटें बदल के वही गाड़ियां दोबारा रोड पे छोड़ दी जाती हैं। न इधर उधर की तो बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहज़नों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो यहाँ तो तबाही उतर रही है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमारे हाल पर रहमत की नजर फरमाए। तो ये शर्मिंदा हो के जो लोग बातें करते हैं ना, माज़ अल्लाह कमजोरी दिखाते हैं, ये इस कमजोरी को दूर करने का बेहतरीन इलाज ये है कि हर गली में, हर कूचे में, हर नगर में मेरे मुस्तफ़ा की अजमतें बयान की जाए। और जहां तक उन लोगों का ताल्लुक है बेचारे जो कहते हैं वाकया मेराज समझ में नहीं आता, तो उनको मैं पूछता हूं कि तुम्हें तो अपना वजूद भी समझ में नहीं आता,
कैसे सांस लेते हो, मैदे का कौन सा निज़ाम है, निज़ाम इंहिज़ाम क्या है, जिगर कहाँ है, तुम्हारे वजूद में अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीज़ें पैदा की हैं तो तू आज तक अपने आप को नहीं समझ सका, तो रब रसूल के मामलात को समझने चला है। अपनी छोटी सी अकल को इतना परेशान न कर वरना तो उलझ जाएगा। कहते हैं जी समझ में नहीं आता जी कैसे गए, किस तरह गए, क्यों करके गए। तो नबी पाक ने तो कहा ही नहीं मैं गया हूँ, हुजूर ने तो बाद में कहा है मैं गया हूँ। पहले तो रब फरमाता है सुबहान अल्लाजी, जो लेके गया है वो हर ऐब से हर नुक्स से पाक है। वो जो भी बयान करता है हक और सच्ची बयान करता है। एक जमाने तक ये जो दहरिये किस्म के लोग थे ना, अकल के पुजारी, एक जमाने तक ये कहा करते थे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त हवा में कैसे उड़ता था। 80 मन उसका वजन था तो वो हवा में कैसे उड़ता था जी। कुछ लोग उस पे बैठे होते थे फिर भी वो हवा में उड़ता था। हमारे उस जमाने के उलमा उसका जवाब देते थे वो तख्त जी हवा में कैसे उड़ता था। बड़ा इतराज होता था, बड़ी उस पर बातें होती थी। अब नहीं आप सुनते होंगे कोई बात, क्यों भला, अब हर रोज जहाज उड़ता है और उस तख्त से ज्यादा वजन लेके उड़ता है। 500 550 सवारी होती है, हर सवारी का 2-2 मन वजन भी होता है। और जब पायलट ऐलान करता है ना कैबिन से कि हम 38,500 फुट की बुलंदी पे जा रहे हैं तो कोई शख्स इतराज नहीं करता। अब छोड़ गए हजरत सुलेमान के तख्त पर इतराज करना, इसलिए कि सारे ओढ़ ओढ़ के आते जाते हैं। अब जरा ठहर गए, अब ये टेंशन खत्म हो गई कि हजरत सुलेमान का तख्त कैसे उठता था। फिर एक नया इतराज शुरू हो गया, अलम तरा कैफा फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, कि इतना छोटा सा कंकर और इतना छोटा सा बाबील और इतने बड़े हाथी को कंकर मारे तो इतने से कंकर से हाथी कैसे मर जाता है। बड़ी परेशानी भाई, कंकर छोटा हाथी बड़ा कैसे मर गया। फिर अल्लाह ने फजल किया तो बंदूक की गोली आजाद हो गई। कहने लगे नहीं नहीं, प्रेशर से लगे तो हाथी मारी जाता है। अब उसके बाद दोबारा इस बात पर एतराज नहीं करते। पहले कहते थे कि इंसान कैसे जाता है, क्यों कर जा सकता है, मुमकिन कैसे है, ये मतलब कैसे हो गया, मिराज कैसे हुई। तो फिर एक बंदा चांद से तो हो आया है और जिसने वो बंदा चांद पे उतारा है उसने कहा है कि ये आखिरी मंजिल नहीं, इससे आगे भी इंसान जा सकता है। तो मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया तुम तो अब जाने की बातें करते हो ना, जहां तक मैं हो आया हूं तुम सोच भी नहीं सकते। कोई रह फलक उत्ते यार गया, कोई जा सिदराते हार गया, एक कालियां जुल्फां वाला सी जेड़ा लंघ अर्शां तो भी पार गया। मैं तुम नहीं ना जा सकते, तुम कच्ची बातें, कमजोर बातें। और एक और बात मैं आपको अर्ज करूं, नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए काम इतना मुश्किल नहीं था जितना कौम समझती है ना। वो हमारे अपने कुछ नादान दोस्त हैं, अपनी अकल छोटी होती है तो वो उस अकल में क्या क्या आएगा, इतनी कुछ चीज होती है उसमें उतना ही सामान आता है ना। अपनी अकल छोटी होती है तो बजाय इसके कि वो ईमान ले आए अल्लाह तक की हिकमतों पर, वो अकल के तराजू पर छोटी सी अकल को परेशान करते हैं। छोटा सा दिमाग होता है, हर वक्त टेंशन में रहते हैं, वो जी कैसे गए, किस तरह करके गए। तो मैं कहता हूँ नबी करीम के लिए ये मसला ही कोई नहीं, हुजूर के लिए ये कोई मसला। हुजूर फरमाते मैं तो उस वक्त भी नबी था। ये तिरमिजी में है, तिरमिजी है, सियासता की हदीस है। ये समझेंगे दीन है, ये अकीदा है, इसको समझा करें। फरमाया मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी गूंदी जा रही थी। तो महबूब तो पहले भी उन सारे नजारों को जानते हैं, हर चीज हुजूर की नजर में है। और उसके बाद भी, उसके बाद का जो माहौल है वो भी अनोखा है। बदर में एक औरत का बच्चा शहीद हो गया, सियासता में हदीस है, हुजूर की बारगाह में आई, नबी करीम मिंबर पे बैठे आके अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बेटा जिहाद में शहीद हो गया, मुझे बताएं वो कहाँ है। अगर जहन्नम में है तो मैं रोऊंगी, आहुजारी करूंगी, अगर जन्नत में है तो मैं शुक्र अदा करूंगी। हुजूर बताएं। तो जन्नत दोज़ख का मामला तो क़यामत के बाद है, ये तो दूर की बात है। मदीने में बैठकर, मस्जिद नबी में बैठकर बीबी ने सवाल कर दिया। हुजूर ने नहीं फरमाया कि बीबी ये तो क़यामत में पता चलेगा ना, हुजूर बेटा कहाँ है। हुजूर ने यूं नजर उठाई, फरमाया बीबी जन्नतें हैं 8, जो सबसे आला जन्नत है ना वो अल्लाह ने तेरे बेटे को अता फरमाया। सबसे आला जन्नत में है तेरा बेटा। मरहूम आदम चिश्ती ने एक जुमला कहा तो उन्होंने कमाल कर दी। कहने लगे ऐसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है, बैठा है चटाई में मगर अर्श नशी है। और एक जुमला इतना शानदार है
اتنا شاندار ہے کہ میں جب پڑھتا ہوں تو میں مرحوم کے لیے دعا کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا. محبوب اگر آپ چاہیں تو روز معراج ہو. تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، اس لیے کہ تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے. تیرے لیے 2-4 قدم، تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے. اور کہنے لگے ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی. اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں. جس طرح ہم الجھے ہوئے نا کہ مطلب کیسے تو کس طرح تو کس انداز میں، تو وہاں یہ کوئی کھاتا ہے ہی نہیں. حضور کے لیے تو 2-4 قدم ہے، جب چاہیں جب چاہیں. وہ ایک صاحب تھے، مجھے کہنے لگے کہ وہ جی حضور تو گئے تھے حضرت جبریل لے کے تھے پروں پہ بٹھا کے. پہلے براق پہ گئے تھے، پھر حضرت جبریل کے پروں پہ، پھر رف پہ. ویسے تو نہیں نا بشر جا سکتا. تو میں نے کہا چلو مہربانی کرو تم بھی کسی دن براق پہ بیٹھ کے چکر لگائی جاؤ. کوئی کوشش کرو نا یار، کسی جگہ پہ ٹھہرو تو صحیح. عجیب فلسفہ. کہتے حضور، تو میں نے کہا چلو وہ تو رف تھی، حضرت جبریل کے پر تھے، براق تھا. تو وہ جو نبی پاک بعد میں 9 مرتبہ گئے اور آئے، حضور 50 نمازیں لائے نا، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ محبوب نہیں پڑھی جائیں گی. تو حضور گئے، 5 کی معافی ہوئی. پھر آئے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ محبوب نہیں، یہ نہیں ہوگا. یہ بھی نبی پاک کی فرما برداری ہے اللہ کی بارگاہ میں. حضور نہیں کہتے ٹھیک ہے یا اللہ تو 50 کہتا ہے تو 50 ہی قبول ہے. حضرت موسیٰ نے کہا محبوب نہیں، آپ کہیں، آپ کہیں. اور یہ حضرت موسیٰ کے دل میں بات بھی اللہ نے ڈالی، یہ بھی اللہ نے ڈالی کہ آپ میرے محبوب سے کہیں. انہوں نے نہیں کہنا، ان کو تو جو کہہ دیا جائے قبول ہے. حضور واپس گئے تو 9 چکر لگائے نبی کریم نے. اس کا مطلب ہے کہ اب وہ جو 9 چکر حضور گئے اور آئے تو وہ حضرت جبریل کے پروں پہ لگائے تھے. کسی جگہ کسی روایت میں ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا جبریل ادھر لا دوبارہ براق، پھر جانا ہے. ادھر پر دوبارہ لا یا براق دوبارہ لا. 9 دفعہ گئے اور 9 دفعہ آئے. پھر مان لو کہ تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے. تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے. محبوب کی عظمت کو سمجھو. حضور جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس وقت چاہیں، جس وقت دل چاہے. یہ تو میرے محبوب کا آنا جانا ہے، یہ تو رسول پاک کا آنا جانا ہے. حضور کا جب جی چاہے آئیں، جب جی چاہے جائیں. حضور نماز پڑھا رہے تھے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. مسلمانوں ساری زندگی آنکھیں کھول کے، دل کھول کے، خوشبو کی طرح مہک کر، پھولوں کی طرح تازہ تر و تازہ رہ کے زندگی گزارو. اس لیے کہ رب کریم نے تمہیں شانوں والا رسول عطا فرمایا ہے. طبیعتیں ٹھنڈی رکھو، مزاجوں میں سکون رکھو، خوش ہو جایا کریں حضور کا. آپ یقین کریں کسی جگہ محفل ملاد لکھا ہوتا ہے تو طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی ہے کہ یہاں میرے نبی کی نعتیں پڑھی جائیں گی. کسی جگہ محفل معراج لکھا ہوتا ہے تو طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، یہاں حضور کا ذکر ہوگا. یہ نا اپنے دل میں شوق پیدا کریں. جو لوگ کہتے ہیں نا بڑے دکھ ہیں، تو وہ حضور کی نعت سن کے راضی ہونا سیکھیں، اللہ انہیں سکھ عطا فرمائے گا. جو کہتے ہیں بڑے پریشان رہتے ہیں، تو وہ حضور کے درود و سلام سے راضی ہونا سیکھیں، اللہ سکون عطا فرمائے گا. سنگیو یاد رکھو، جو کہتے ہیں کہ دل بے قرار رہتا ہے، اپنے دل کو حضور کی تعریف سے جوڑ لے، رب تیرے دل کو سکون عطا فرمائے گا. خوش ہونا سیکھیں حضور کا نام سن کے، ٹھنڈا ہونا سیکھیں، طبیعتوں کو، کلیجوں کو ٹھنڈا کرنا سیکھیں، اللہ راحت عطا فرمائے گا. لیکن اگر بحث ہی بحث کرنی ہے تو کیسے جی، کس طرح جی، کس حال میں. اب میں بڑی تنقید کرتا ہوں پیسے لینے والوں، طے کرنے والوں پر، تو کئی دفعہ تکلیف بھی بڑی ہوتی ہے. ایک بندہ بڑی پیاری نعت پڑھ رہا تھا، بڑی پیاری، میں بھی سٹیج پہ موجود تھا. تو ایک صاحب سے میں نے کہا کہ یار آج تو مزہ آ گیا، کلام سننے کا لطف آ گیا. تو کہنے لگا اس نے 40,000 بھی لیا آپ سے. تو میں نے کہا یار ٹھیک ہے، اگر اس نے لے ہی لیا ہے نا تو تمہیں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے. جتنی اچھی وہ نعت پڑھ رہا ہے نا، میرے خیال میں 40,000 بھی تھوڑا ہے، اس کو زیادہ دینے چاہیے. اور اگر اس نے لے لیے، اب دے دیے، تو بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے. اب تو مزہ لینا چاہیے کہ میرے نبی کا ذکر کر رہا ہے. وہ جو لے دے رہا ہے وہ اللہ اس سے حساب لے لے گا نا خود ہی قیامت میں. یہ ہم بھی شکوہ کرتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان شکووں میں آ کے ہم نے نعت تو نہیں نہ چھوڑ دینی، حضور کا ذکر تو نہیں نہ چھوڑ دینا.
اب اس کے نیچے آ کے وہ اپنا ذائقہ لینا، تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، پھر بتاتا ہوں، میں مسجد نبوی شریف میں نا سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا. اب تو میرے جیسے بندوں کو نقاب کر کے جانا پڑتا ہے نا، اس وقت ذرا جلدی چلے جایا کرتے تھے، موقع مل جاتا تھا. تو میں نا باب السلام سے داخل ہوا تو ایک بابا جی بڑے سادے سے، پگڑی بھی سادی، طبیعت بھی سادی، تو اپنی موج میں وہ جا رہے ہیں. مواجہ شریف پہ حاضر ہوئے تو اس نے کہا چل آجی نکل. دھکے دیتے ہیں نا، ان کی موج ہے، وہ دھکے دے رہے تو بابا بڑا راضی ہے. یعنی طبیعت بتاتی ہے جس نے راضی رہنا ہوتا ہے، جس کا دل کرتا ہے راضی رہنے کو، اللہ توفیق بھی دے ہی دیتا ہے. اور کچھ بیچارے دنیا میں آئی پریشان رہنے کے لیے، ان کا پروگرام ہی نہیں خوش ہونے کا، اللہ ماشاءاللہ. ان کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے، ادھر سے بھی ٹینشن، ادھر سے بھی ٹینشن. کوئی ہنس کے ملا تب بھی ٹینشن، نہ ہنس کے ملا تب بھی ٹینشن، پریشان ہی رہتے ہیں، مزاج بن جاتا ہے. بابا جی بڑے فریش تھے، بڑی طبیعت ٹھنڈی. اس نے دھکے دیے، کہا چل آجی اللہ. تو بابا پتہ کیا کہتے تیری خیر ہوئے پہرے دارا، اے روزے دی جالی چوم لین دے. تو وہ کہتا چل نکل، کہتا تیری خیر ہوئے پہرے دارا، روزے دی جالی چوم لین. میں نے اس بابا جی سے بڑی تربیت لی، میں جب بھی ان کو یاد کرتا ہوں میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے. پھر اس نے تیسرا دھکا دیا، چل نکل. بابا پھر کہتا تیری خیر ہوئے پہرے دارا، روزے دی جالی. اور وہ بندہ بالکل عربی النسل تھا جو دھکے دے رہا تھا. باہر نکلے، مجھے بھی دھکا دیا بابا جی کو. ہم باہر نکلے تو میں کہا بابا جی انہوں کو تو تہاڈی بھی سمجھ ہوندی سی. کہندے پتر مینوں بھی پتہ ہے، میں تے اپنا رانجھا پہ راضی کردا سا، اور مینوں پتہ ہے انہوں نہیں سمجھ آ رہی. مینوں پتہ ہے انہوں کی پتہ، میں تے پنجابی چ لگا اپنا. تو بھئی جس نے رانجھا راضی کرنا ہے نا، اس نے رانجھا راضی کر ہی لینا ہے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو چھوٹے سے بچے کو کھڑا کر کے کہتے ہیں بیٹے مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے، چل سنا میرا پتر. وہ بچے نے اس کو قصیدہ سنایا تو بابا جی 10 روپے دے کے اپنا رانجھا راضی کر کے نکل گئے. جس نے اعتراض کرنا ہے وہ سارا دن اسی چکر میں پڑا ہوا ہے، 50 لیا ہے، 40 لیں دینا. وہ بھئی تو وہ لیتا ہے نا تو اس کو جان چھوڑ. تو یہ دیکھ کے تیرے محبوب کا ذکر کرتا ہے نا، تو رسول اللہ کی بات سن. اب سننا تو انہی سے ہے نا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ انہیں بھی توفیق ہدایت عطا کرے، یہ پیسے لینے والے سیانے ہو جائیں. اور سارے لیتے بھی نہیں، تو ان سے سن لیا کر جو نہیں لیتے. سن تو صحیح نا، اپنا رنجا تو راضی کرنا، شوق تو بیدار کر، طبیعت میں ٹھنڈک تو پیدا کر. میرے رسول کریم علیہ السلام کی جو شانیں ہیں، حضور کی جو رفعتیں ہیں، نبی پاک کی جو بلندیاں ہیں، رسول پاک کی جو حضور کو اللہ نے اکرام دیا ہے، وہ گلاب کی طرح طبیعت کو مہکا دیتا ہے. جب ہم چیزیں پڑھتے ہیں تو طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ہمارے حضرت صاحب کا طریقہ تھا، کوئی حضور کی شان والی روایت پڑھتے نا تو رات کو کتاب پہ نشانی لگا لیتے، اور صبح نا وہ کتاب پکڑی ہوتی تو کہتے ادھر آ بھائی یہ دیکھ کیا لکھا ہے قاضی یار صاحب نے، یہ دیکھو کیا لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری سفارش پڑھنا 70,000 امتیوں کو بغیر حساب کتاب ہی جنت میں داخل کر دے. یعنی ان سے کھڑا کر کے پوچھے گا بھی کوئی نہیں کہ کیا کیا 70,000 بغیر حساب کتاب. یہ دیکھو کتنی شان والی بات. تو وہ ٹھنڈا کرنا چاہتے تھے نا اپنے دل کو، تو ان کے دل ٹھنڈے ہو جاتے تھے. ایک بات سننا تو طبیعت پھولوں کی طرح مہک جاتی. ایک حدیث پڑھتے تھے تو اسی کے سکون میں رات کو سو جاتے تھے. پروگرام بنائے کہ حضور کی جب تعریف ہو، جب موقع تو پھر طبیعت ٹھنڈی ہو. سنیں، میں نے کہا 2-4 قدم عرش بری ہے. نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، زور کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی، صحیح مسلم میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نماز پڑھاتے پڑھاتے نبی پاک نے قدم آگے کیا. نماز پڑھاتے پڑھاتے قدم آگے کیا اور یوں ہاتھ اٹھایا پھر واپس کر لیا. اب نماز پڑھ کے نا تو سلام پھیرا تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز میں پیر بھی آگے کیا تو ہاتھ بھی اٹھایا، تو وجہ کیا تھی؟ اب پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھ رہے تھے یا حضور کو دیکھ رہے تھے؟ تو صحابہ تو پہلے ہی بتاتے ہیں کہ بھئی ہم تو پہلی صف میں نماز اس لیے پڑھتے تھے کہ نماز بھی ہوتی رہتی تھی اور چپ کے محبوب کی دید بھی ہوتی رہتی تھی. حضور سے پوچھا یا رسول اللہ وہ نماز پڑھتے پڑھتے قدم آگے بڑھایا آپ نے تو پھر پیچھے کر لیا کیا تھا؟ اور ہاتھ اٹھایا تو پھر آپ نے نیچے کر لیا. تو نبی کریم فرمانے لگے نماز پڑھاتے پڑھاتے جب میں نے کہا نا سمی اللہ لمن حمیدہ، اچانک میری نظر اٹھی تو جنت میں چلی گئی. نظر اٹھی تو جنت میں، تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے. تو محبوب فرماتے ہیں جب میری اوپر نظر گئی نا تو میں نے دیکھا کہ انگوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا ہے جنت میں. تو میں نے ہاتھ بڑھایا کہ توڑ لوں. حضور کھڑے ہیں مسجد نبوی میں،
اور فرماتے ہیں کہ میں یہاں کھڑے ہو کے ہاتھ اونچا کروں تو میرا جنت تک پہنچ جاتا ہے. فرمایا میرا ارادہ ہوا کہ وہ خوشہ جنت کا توڑ لوں, اور ذرا میں نے پیر آگے بڑھایا ہی تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ جنت راز ہے, تو راز ہی رہنی چاہیے. یہ راز کھول گیا تو مزہ نہیں آئے گا, تو میں نے پھر وہ ہاتھ واپس کر لیا. صحابہ کہتے ہیں جب نبی کریم نے یہ بیان کیا تو ہمارے چہرے نے تجسس سے کھیل اٹھے, تجسس سے. ہم کوئی بات اور بھی سننا چاہتے تھے تو محبوب فرمانے لگے اگر میں وہ خوشہ توڑ کے لے آتا اور تمہیں دے دیتا, تم قیامت تک بھی کھاتے رہتے تو تم سے ختم نہیں ہونا تھا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. او بھائی, میرے رسول کریم کے واقعہ معراج پہ شکوہ کرنا, کہنا سمجھ میں نہیں آتی کیسے گئے تھے, تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے میں ام ہانی کے گھر میں سویا ہوا تھا, کوئی آنے والا آیا, اس نے مجھے جگایا. اور جو لفظ حدیث میں بڑے شاندار ہیں. محبوب فرمانے لگے, جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ چلیے, رب آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے, اللہ آپ کی ملاقات کا شوق. یہاں بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے بعض لوگوں کو, پتہ نہیں کیوں اتنے پریشان ہوتے ہیں. کہتے ہیں جی حضور تو حضرت جبریل سے مل کے واپس آ گئے. حضرت جبریل سے مل کے نا نبی کریم واپس آ گئے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اگر حضور اللہ سے مل لیں تو کسی بندے کا اس میں نقصان کیا ہے, کیا مطلب ٹینشن کس بات کی ہے, اتنی پریشانی, اتنی موٹی کتابیں لکھ دی کہ نبی پاک نے اللہ کو نہیں دیکھا, حضرت جبریل سے ملاقات کر کے حضور واپس آ گئے. یعنی میں سمجھنا چاہتا ہوں, میری سمجھ میں آیا نہیں, میں نے بڑی عقل دوڑائی ہے کہ اگر حضور اللہ کو مل لیں, ملاقات ہو جائے, قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, قیامت کے دن چہرے چمکیں گے اس لیے کہ اپنے رب کا دیدار کریں گے. میں بھی کروں گا انشاءاللہ, آپ بھی کریں گے. کہاں چہرے چمکیں گے اس لیے کہ مومن اپنے رب کا دیدار. وہ میرے بھائی اگر ہر مومن دیدار کر سکتا ہے, اور قرآن کہتا ہے نبی کریم علیہ السلام اگر اللہ کریم کا دیدار کر کے واپس آئیں تو اتنی زیادہ پریشانی علامہ صاحب کو, شیخ کو اتنی ٹینشن, اتنے زیادہ وہ آوازار ہوئے کہ اتنی موٹی کتاب لکھ دی, اور ادھر سے دلیل لائے کھینچ کے, ادھر سے دلیل لائے. اللہ کا تو ادراک ہی کوئی نہیں کر سکتا, دیکھ ہی کوئی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں تھا. حضور تو گئے تھے حضرت جبریل سے ملنے. تو میں نے کہا آپ کو غلطی لگ گئی, وہ اس لیے کہ شیخ محقق شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ کسی نبی کے پاس حضرت جبریل صرف 11 مرتبہ ہے, اور کسی پیغمبر کے پاس 21 مرتبہ ہے, کسی کے پاس 30 مرتبہ ہے, اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین نے 24,000 مرتبہ حاضری دی ہے. 24,000 مرتبہ, 24,000 مرتبہ ہے حضرت جبریل. تو حضرت جبریل تو روز سویرے یہاں ہوتے تھے, ان کو ملنے جانے کے لیے اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت, وہ تو روز کھڑے ہوتے تھے. بلکہ علامہ صفوری نے ایک بڑی شاندار بات لکھی ہے, یہ تو نبی کریم کی بات ہے نا, مولا علی شیر خدا. آپ فرماتے ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نا انسانی شکل میں, جب حضور نے فرمایا نا کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, تو فرماتے ہیں جب یہ روایت حضور نے یہ حدیث بیان فرمائی تو حضرت جبریل انسانی شکل میں نا حضرت علی شیر خدا کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. حضرت جبریل امین علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے علی سنا ہے علم کے شہر کے آپ دروازے ہیں. تو مولا علی فرمانے لگے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے. تو کہا اچھا پھر اگر آپ علم کے شہر کے دروازے ہیں تو بتائیں بھلا اس وقت حضرت جبریل کہاں ہیں. کہتے ہیں جو تو جبریل کو ملنے گئے تھے تو حضرت جبریل مولا علی کے سامنے کھڑے, کہنے لگے بتائیے اس وقت حضرت جبریل کہاں ہے. تو مولا علی شیر خدا, جب آپ اپنے بڑے کو کوئی بات بتائیں گے نا جن کا ادب کرنا ہو, اپنے بزرگ کو, تو پھر آپ فٹافٹ نہیں کہہ دیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں. یہ مسئلہ ہے, بزرگوں کو آپ نے کو بات سمجھانی ہو تو الفاظ کا چناؤ, اور یہ بھی ہمیں شیر خدا نے ادب بتایا ہے, الفاظ کا چناؤ شاندار ہونا چاہیے, لفظ بڑے زبردست تشکیل پانے چاہیے, جملوں کی ترتیب بڑی مؤدبانہ ہو. حضرت جبریل امین نے پوچھا کہ بتائیے علی اس وقت حضرت جبریل کہاں ہے. تو حضرت مولا علی شیر خدا نے پہلے اوپر دیکھا, میری طرف دیکھنا, پہلے اوپر دیکھا, پھر نیچے دیکھا, پھر پیچھے دیکھا, پھر آگے دیکھا, دائیں دیکھا, بائیں دیکھا. یہ نہیں فرمایا کہ آپ جبریل ہیں, وہ تو انسانی شکل میں تھے نا. جملے دیکھیے, ادب دیکھیے, طریقہ دیکھیے بات کرنے کا.
حضرت علی فرمانے لگے بھئی حضرت جبریل اس وقت نہ تو آسمانوں میں ہے نہ زمینوں میں ہے نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے نہ شمال میں ہے یا نہ جنوب میں ہے. فرمانے لگے جی وہ اس وقت کہیں بھی نہیں ہے. پھر بھی فوراً نہیں کہا کہ آپ خود ہی تو ہیں, یہ نہیں فرمایا. کہنے لگے یا آپ جبریل ہے یا میں جبریل ہوں, دونوں میں سے ایک جبریل ہے, اب فیصلہ کر لے. تو حضرت جبریل مسکرائے, تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے, ہم تو دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. حضرت جبریل مسکرائے اور فرمانے لگے آپ تو ولی ہیں, جبریل تو میں ہی ہوں. آپ تو ولی ہیں, جبریل تو او بھائی یہ حال ہے ان کے غلاموں کا, یہ حال ہے ان کے غلاموں کا, تو میری سرکار کا عالم کیا ہوگا. کہتے ہیں جی حضور گئے اور مل کے نا حضرت جبریل سے تو واپس آ گئے. تو میں نے کہا اب نہ پریشان ہو, اگر حضور اللہ سے میل بھی لے تو آپ کا فائدہ ہی ہے, نقصان کوئی نہیں. آپ کا کوئی نقصان ہے, کوئی نقصان نہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں جب رب کریم نے کہا نا السلام علیکہ ایھا النبی, معراج کی رات, السلام علیکہ, یہ جو تحیات آپ پڑھتے ہیں یہ معراج کا تحفہ ہے. جب کہا نا السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی آپ پر سلامتی ہو, حضور فرماتے ہیں رب نے میرے سامنے مجھے بٹھا کر کہا, سامنے, یا رسول اللہ آپ نے رب کو دیکھا؟ فرمایا رأیت ربی بأحسن صورۃ, میں نے رب دیکھا ہے اور بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے, بڑی سونی صورت میں سامنے بٹھا کے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, محبوب آپ پر سلام ہوا میرے نبی, رحمت ہو برکت ہو. تو حضور فرماتے رب نے تو مجھے سلام کہا تھا. میں نے کہا نہیں, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, یا اللہ جتنے بھی میری بات مان کے نماز پڑھے ان سب پہ بھی سلام بھیج.